بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، اے حکمت والے، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے اچھے بابرکت اور پاک ناموں کے مالک، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، بے شک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اے علم والے اللہ، تو ہم سے اور ہمارے سب گناہوں سے واقف ہے، تو ہمارے دل اور خیالوں سے بھی آگاہ ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا الہی، بے شک ہم نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا۔ اے معاف کرنے والے رب، اے غفور اللہ، ہم تیرے گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار بندے آج کی اس بابرکت رات تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اے نور حقیقی، ان گناہوں کو معاف کر جو ہم نے انجانے میں کیے یا جان بوجھ کر کیے، اور ان گناہوں کو بھی معاف کر جو ہم نے اعلانیہ کیے یا چھپ کے کیے۔ یا الہی، ان گناہوں کو بھی معاف کر جو ہمیں یاد ہے، اور ان کو بھی جو ہم کر کے بھول گئے۔ اے رب ذوالجلال، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، معاف کرنا تیری صفت اور تیرا پسندیدہ عمل ہے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یا الہی، ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ بے شک تجھ سے بڑھ کر کوئی مہربان اور محبت کرنے والا نہیں۔ اے پاک پروردگار، ہم خطا کار ہیں، گناہوں کے پتلے ہیں، لیکن میرے معبود، ہم تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم سے رحم اور درگزر کا معاملہ فرما، ہماری پکڑ نہ کرنا، ہم پر رحم فرما کہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے بزرگی والے رب، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے ہمارے معبود، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے ہادی اللہ، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پہ چلا۔ اے پیارے اللہ، ہمیں ان اعمال سے بچا جو تیری ناراضگی اور قہر و غضب کا سبب بنتے ہیں۔ یا الہی، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر۔ اے پاک پروردگار، ہمارے اعمال کو دکھاوے سے، ہمارے دلوں کو منافقت سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا کر جو تیرے پسندیدہ بندے ہو، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دے جو ہمیں تیری یاد دلاتے رہے اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے۔ اے رب العزت، تو ہمارے سب معاملات سے واقف ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تجھ سے پوشیدہ ہے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں اور ہماری خواہشیں ہماری طاقت سے بہت زیادہ ہے۔ یا الہی، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے لیے ہر خیر کے فیصلے کو آسان کر دے، اور ہر برے فیصلے اور برے انجام سے ہماری حفاظت فرما۔ بے شک کوئی کام آسان نہیں ہے سوائے اس کے جسے تو آسان کر دے، اور تو ہی ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ، جتنے بھی مسلمان مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، اور ہماری پریشانیوں کو ختم کر کے ہمیں دلی خوشیاں نصیب کر۔ اے اللہ، ہمیں وہ دولت نہ دے جسے پا کر ہم دوسروں کو حقیر سمجھے، ہمیں وہ علم نہ دے کہ جسے حاصل کر کر ہم گھمنڈی بن جائے۔ یا اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے کہ جسے پا کر ہم مغرور ہو جائے۔ اے رب العالمین، ہمیں دلی سکون اور دماغی سکون عطا کر، اور ہمارے دلوں سے حسد، بغض اور کینہ دور فرما۔ اے ساری مخلوق کو پالنے والے، جو لوگ روزگار حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگے ہیں انہیں آسانی والی حلال وسیع روزی عطا کر، اور ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ پاک، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، محتاجوں کی محتاجی دور فرما، اور قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر۔ اے عطا کرنے والے، جو ہاتھ تیرے حضور مانگ
مانگنے کے لیے اٹھتے ہیں انہیں مخلوق کے آگے پھیلانے سے بچا۔ اے اللہ ہمیں مخلوق کی محتاجی سے محفوظ رکھ۔ یا الہی ہمیں دشمنوں، حاسدوں اور ظالموں کی دشمنی، حسد اور ظلم سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں جادو توڑنے سے، اچھی بری نظر سے اور بد عملیات سے محفوظ رکھنا۔ یا الہی ہمیں بلا کی مشقت سے، بدبختی سے، بری تقدیر اور برے نصیب سے، دشمنوں کے خوش ہونے سے اور ہر برے فیصلے سے بچا۔ اے اللہ ہمارے دشمنوں کو اور ہمارا برا چاہنے والوں کو ذلیل و خوار کر۔ یا اللہ ہمیں ایسے دشمنوں اور منافق رشتہ داروں سے اپنی امان میں رکھ جو ہمارے سامنے تو اچھا بنتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے ہماری برائیاں کرتے ہیں اور ہمارے لیے برا سوچتے ہیں۔ یا الہی ایسے لوگوں سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اے بیماروں کو شفا دینے والے، تمام بیماروں کو، مریضوں کو شفا کاملہ، تندرستی اور بہترین صحت عطا کر۔ یا اللہ ہر دکھ، تکلیف اور جان لیوا بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا فرما بردار بنا اور ہمارے بڑوں کے لیے ہمیں عزت اور فخر کا باعث بنا۔ یا اللہ ہماری ہر نیک حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں اخلاق جیسا بہترین زیور عطا فرما، ادب جیسی بہترین خوبصورتی اور نیک نیتی جیسا بہترین عمل عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہر بہن، بیٹی اور لڑکی کی عزت کی حفاظت کرنا، انہیں گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اے مسبب الاسباب، جو لڑکے لڑکیاں اچھے رشتوں کے منتظر ہے، جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ان کے رشتوں اور شادیوں کی رکاوٹ اور بندشوں کو دور فرما دے اور ان کے لیے آسان اسباب پیدا کر۔ اے عطا کرنے والے، جو لوگ بے اولاد ہے اور اولاد جیسی نعمت کے لیے ترستے ہیں، انہیں بہترین نیک و صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے رب کائنات ہمارے لیے ہمیشہ دعا کرنے والے، بے لوث محبت کرنے والے، دلاسا دینے والے، بہترین مشورہ دینے والے، ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ۔ اے اللہ بڑھاپا تیری بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اور ہمارے والدین کو صحت و تندرستی کے ساتھ عزت دار بڑھاپے کی نعمت سے نوازنا اور ہم سب کو بڑھاپے میں ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ رکھنا۔ اے عزت اور ذلتوں کے مالک، تمام امت محمدیہ کو دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی اور ناکامی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسی موت دینا کہ جب ہم تجھ سے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ہم شرمندہ نہ رہے۔ اے اللہ پاک ہم سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما۔ یا الہی ہمیں موت کی سختی سے بچانا اور پاکی کی حالت میں موت دینا۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، منکر و نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہماری قبروں کو روشن و کشادہ کر دینا اور جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت کرنا۔ اے پاک پروردگار جتنے بھی مسلمان انتقال کر چکے ہیں انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ انہیں دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہی ہم نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہے وہ بھی عطا کر اور جو مانگنے سے رہ گئی ہے وہ بھی عطا کر۔ اے اللہ ہم نے اپنے گمان کے موافق مانگا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا کر۔ یا اللہ ہم تیرے در کے سوالی ہے، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، ہمیں اپنے در سے مایوس نہ لوٹا، ہماری جھولیاں خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ ہم تیرے سمیع اور مجیب ہونے پر ایمان لائے، بے شک تو بڑا سننے والا اور سن کر قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کی شکل میں اتار کر ہمارے یقین کو پختہ کر دے مولا، آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، نہ جانے کس کی زبان سے کہا گیا آمین، ہماری دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دلا دے۔